ساتھ دیں، ہم سے جدا ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ بار بار رمضان کا مہینہ توفیق عطا فرمائے۔ عید کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کے دن کا نام عید ہے۔ کس دن کا نام عید ہے؟ خوشی کے دن کا نام عید ہے۔ عربی میں خوشی کے لیے لفظ اور بولے جاتے ہیں۔ مسرت کا لفظ خوشی کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، فرحت کا لفظ خوشی کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو خوشی کا دن اللہ ہمیں نصیب عطا فرماتا ہے، اس کے لیے یوم المسرہ یا یوم الفرحہ نہیں بولا جاتا، بلکہ یوم العید بولا جاتا ہے، یعنی عید کا دن۔ عید بھی یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ عود سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ آپ تھوڑی تھوڑی تقریر کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات۔ عود کا معنی ہے لوٹ کے آنا۔ کیا آنا؟ لوٹ کے آنا۔ جیسے کسی کو باری کا بہار ہو جائے، آندے نے فلانے نو باری دا بہار ہو گیا ہے، واری والا بہار، تو کہتے ہیں بخار عود کر گیا، بہار لوٹ کے آ گیا۔ تو یہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے جب تم رمضان میں اپنے تن من کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو، ادھر میرے مہینے کے عدت ایام مکمل ہوتے ہیں، تو خوشی کا دن لوٹ کر تمہاری طرف آ جاتا ہے۔ اور عید کا لفظ اسی لیے دیا گیا کہ اے مسلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں تیرے لیے وقتی ہیں، ہاں جہاں تک بات ہے خوشی کی یہ تیری طرف لوٹ کے آتی رہے گی، تیری طرف لوٹ کر آتی رہے گی۔ تو عید اس لیے ہے کہ یہ خوشی مسلمان پہ لوٹ کر آتی ہے، اور اللہ کریم نے مسلمان کے لیے خوشیاں رکھی۔ عید الاضحیٰ بڑی عید، عید الفطر چھوٹی عید۔ اب یہ دو ہی خوشیاں نہیں بلکہ عید میلاد النبی، حضور کے آمد کا مہینہ، اور 12 ربیع الاول والی عید ہم سمجھتے ہیں عاشقوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے، حضور کے میلاد کی عید۔ کیوں؟ کائنات کی رنگ و بو، کائنات کی رونق میرے حضور کے وجود سے ہے، میرے حضور کے میلاد سے ہے۔ اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سال بعد تیری عید نہیں آئے گی، بلکہ یوم الجمعہ یوم العید، یہ جمعہ کا دن میرے غلاموں کے لیے عید ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کا دن بھی میرے غلاموں کے لیے عید ہے۔ تو یہ جمعہ جو ہر ہفتہ وار کو آتا ہے، اس کی بھی قدر کیا کریں، یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب عید کے لفظ سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اے مسلمان، اے مرد مومن، دنیا کی مصیبتیں دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو جانا، بلکہ اس کی رحمت پہ یقین کامل رکھنا۔ خوشی تیرا مقدر ہے، خوشی تیرا مقدر ہے، اس کی بارگاہ پہ یقین کامل رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، وہ ایک بندہ تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کر عرض کرنے لگا اے پیغمبر خدا، میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا، جواب کوئی نہیں آیا۔ پیغمبر نے فرمایا اے بندے تو نے کیا التجا کی ہے؟ اس نے کہا میں یہ التجا کیا ہے مولا اپنے بندوں پہ رحم و فضل فرما، توحید کے علم برداروں پہ رحم و فضل فرما۔ تو پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تیرے اس بندے نے تیری بارگاہ میں یہ التجا کی ہے، اس کی بات کا جواب نہیں آیا۔ رب نے فرمایا اے میرے نبی، یہ بندہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے، میں نے اس کا نام اپنے محبوبوں کی لسٹ سے نکال کر مردودوں کی لسٹ میں رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ جب یہ بات بکر
بندہ جھومنے لگا. کہیں سبحان اللہ. بندہ جھومنے لگا. وقت کا پیغمبر کہنے لگا تیرا نام محبوبوں کی لسٹ سے نکال کر مردودوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہے, تو جھومنے لگا ہے, اس میں جھومنے والی کیا بات ہے, یہاں تو رونے والی بات تھی. وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ تو دیکھو نا, میرا نام رب کے نظر رحمت میں آ گیا ہے, میرا نام رب کی نظر توجہ ہاتھ میں آ گیا ہے. چاہے میں مردودوں کی لسٹ میں ہوں لیکن میرا نام خاص توجہ میں آ گیا ہے. اور رب خود ہی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میں تو جو 100 کا قاتل ہوتا ہے اگر اچھی نیت لے کر نیک بندے کی دربار کی طرف جاتا ہے, اگر رستے میں موت آ جاتی ہے اس کی اچھی نیت کا صدقہ میں اسے بخش دیتا ہوں, میں اسے معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی امید رکھیں اور یقین کامل رکھیں. اور آج جو وقت امت سرکار پہ کڑا آ چکا ہے کہ یہود و نصارہ, قادیانی طبقہ, منافقین, داریہ قسم کے نام نہاد کلمہ کو مسلمان اسلام کے متعلق سازش میں اتر آئے ہیں. اور جگہ جگہ پہ جہاں کہیں بھی کسی کی لاٹھی چلتی ہے تو وہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. حضرات اس کڑے وقت کے اندر یہ عید پیغام دیتی ہے اے نبی کے کلمہ کو مسلمانوں کبھی بھی مایوس رحمت کی, رب کی رحمت سے نہ ہونا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہاں تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. میں نے تنگی کے آسانیوں کے درمیان تنگی رکھی ہے, پہلے بھی آسانی ہے بعد میں بھی آسانی ہے. تو مایوس نہ ہونا. اگر تو مایوس ہو جائے گا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا. اگر رب کی رحمت پہ تیرا یقین کامل ہوگا اور کفار کے متعلق تو اپنا نظریہ وہ رکھے گا جو قرآن و سنت نے دیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رب فرماتا ہے فتح تمہاری ہے بشرطے کے کفار کے مقابلے میں, یہود و نصارہ کے مقابلے میں, داریہ کے مقابلے میں, قادیانیوں کے مقابلے میں تم اپنا رویہ سخت رکھو گے, تم سستی نہیں دکھاؤ گے, تم کمزوری نہیں دکھاؤ گے, فتح تمہاری ہوگی, یقین کامل رکھو گے, اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں جب ساری دنیا مسلمان کے مخالف ہو جائے اس وقت اللہ کا ساتھ مسلمان کو مل جاتا ہے. ہجرت کی رات ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر خطر رستے میں کوئی زیادہ باڈی گارڈ بھی ساتھ نہیں لیے, بس ایک عاشق صادق ساتھ لیا ہے جو صدیق اکبر ہے, حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا ہے. جب غار میں آئے نا کافر پہنچ جائے, کافر جب غار کے دانے پہ پہنچ جائے, حضرت ابو بکر صدیق کو غم لائق ہوا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا یہ میرے محبوب کو تکلیف دے گے. جب یہ غم لائق ہوا نا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار کے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس غار میں ایک اللہ کا نبی ہے, ایک تو نبی کا یار ہے. ہاں پریشان نہ ہو, بے شک ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ مدد خدا کی ہے. ہمارے ساتھ مدد کس کی ہے؟ خدا کی ہے. یقین اس پہ رکھ کامل, یقین اس پہ رکھ. تو دیکھیں مدد کیسی ہوئی. مکڑی نے جالا تان دیا, کبوتری نے آنا لگا کر آشیانہ بنا کر اس نے انڈا دے دیا. دیکھنے والے حیران رہ گئے, وہ کہنے لگے یہاں کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا. یہ ابھی بھی باقی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا. لیکن بات ایسی ہے کہ یقین کامل جب اس پہ ہو نا پھر اللہ رستے صاف کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر جب یقین کامل آ جائے پھر صحابہ دریا میں گھوڑے ڈالتے ہیں, جب دوسرے کنارے سے نکلتے ہیں ساتھ بھی ابھی وقاص پوچھتے ہیں وہ بتاؤ نا میرے نبی کے غلاموں تمہاری کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئی. ایک غلام عرض کرنے لگے یار صحابی رسول میرا ایک پیالہ دریا میں رہ گیا ہے. میرے نبی کا غلام دریا کو آرڈر کرتا ہے, اوے دریا ہم محمد عربی کا لشکر ہیں. اونچی کہیں سبحان اللہ. ہم محمد عربی کا لشکر ہے, ہم بادل سے ٹکرانے جا رہے ہیں,
ہمارے ٹوٹے نیزے ہیں, ہماری ٹوٹی تلواریں ہیں, اوے تیرے پاس ہمارا ایک پیالہ امانت ہے, پیالہ واپس کر دے. سعد بن ابی وقاص کے کہنے کی دیر ہے, دریا سے لہر اٹھتی ہے, وہ پیالہ اٹھا کر اصحاب رسول کے قدموں میں رکھ دیتی ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, حضرت اقبال اسی لیے کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بدر کا مقام ہے, 313 ادھر ہے, ادھر 1000 کا لشکر ہے. بظاہر بھی دیکھا جائے مقابلہ نہیں بنتا, جوڑ نہیں بنتا, لیکن 313,000 باطل کے مقابلے میں آ کر باطل سے ٹکرا جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہیں نہ تلوار پہ مان ہے, نہ نیزے پہ مان ہے, نہ گھوڑے پہ مان ہے, انہیں امان ہے یا اللہ پہ مان ہے یا اللہ کے حبیب پہ مان ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کامل کرتا ہے پھر اس کے راستے صاف ہو جاتے ہیں. زلیخا بی بی نے حضرت یوسف علیہ نبی نا کو 7ویں کوٹڑی کے اندر لے گئی, ہر کوٹڑی کا تالا لگا دیا گیا, کہنے لگی آؤ میرے طرف, میں تجھے اپنے اوپر غلبہ دیتی ہوں. لیکن اللہ کا نبی کہنے لگا چنگی صورت تے عاشق ہونا ایک آتی ہے دنائی, عاشق بڑے اس سونے دا جس اے مورت بنائی. تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیرے قریب کیسے آؤں, تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی عورتوں کے چال تو بڑی ہوتی ہے نا, تو اکثر ہوتا ہے کہ مرد کی غلطی نہ بھی ہو, کہیں سواری آپ کر رہے ہوں تو عورت کی غلطی ہو پھر بھی بدنامی مرد کی بن جاتی ہے. تو کہنے لگی ہو یوسف تجھے بدنام کروا دیا جائے گا, دیکھ تالے لگے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ ہے تالے لگے ہوئے ہیں, لیکن دروازوں کی طرف چل دیتے ہیں, پہلے دروازے کے پاس آتے ہیں, تالا بھی خود ٹوٹتا ہے, کنڈی بھی کھل جاتی ہے, دوسرا دروازہ تالا خود ٹوٹتا ہے, اسی طرح 7 دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے یہی پیغام آتا ہے جب تو میری رحمت پہ یقین کامل رکھے گا, جتنا بھی کڑا مشکل آ جائے گا فتح تیری ہی ہوگی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو آج مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, مایوس نہ ہوں, دل میں خوف پیدا نہ کریں, بلکہ اپنے دل کو مضبوط کریں کفار کے مقابلے میں, اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے معیار کے مطابق ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ظالم طاقتوں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. ہر بندہ نیٹ یوز کرتا ہے, فیس بک پہ اپنی آواز اٹھائیں, انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اپنی آواز اٹھائیں. کہتے ہیں ہمارے ایک بولنے سے کیا ہوگا, عمران خان بھی کہتا ہے ایک ملک لڑے گا کیا ہوگا, اور تجھے یہ نہیں پتا کہ بدر والے 313 تھے, انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا سارے مسلمان مدینے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 313,000 کے مقابلے میں آئیں گے, کیا بنے گا؟ نا, یقین کامل رکھ, پھر پتہ لگے گا اللہ کے فرشتے تیری مدد کے لیے آ جائیں گے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ. یہ کس نے درس دیا ہے؟ یہ حضرت اقبال نے درس دیا ہے, مصور پاکستان نے درس دیا ہے, جنہوں نے پاکستان کی تحریک کا کام کیا ہے, مسلمانوں کی آزادی کا کام کیا ہے. آج کے لولے لنگڑے حکمران پتہ نہیں داری بولی بولتے ہیں, یہود و نصارہ کے حق کی بولی بولتے ہیں. دیکھیں مصور پاکستان کو, وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نبی کا عشق آ جائے پھر رستے صاف ہو جاتے ہیں.
پھر غلاموں کو جینے کا ول آ جاتا ہے، پھر غلاموں کو جینے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ کمی اس بات کی ہے کہ عشق رسول نکالا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ جو بھی حق کی آواز اٹھانے والا ہے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں حق کو جتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا ہی ابھر کے آتا ہے۔ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا ہی ابھر کے۔ تو ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ لیں، جو اگر بندوں کا انتظار کرنا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ چلیں 5 منٹ بیان کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز عید ادا کی جائے گی۔ یہ دیکھیں مثال دیکھیں، حق کو دبایا جاتا ہے حق اتنا ابھر کے سامنے آتا ہے، بشرطے کہ مومن مسلمان ایمان کے پکے ہوں۔ کیا ہوں؟ نیکی بھی وہی قبول ہے جو عقیدہ و ایمان کا پکا، اس کی نیکی کا حجم زیادہ ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کی گئی، مولا علی یا علی سرکار یہ بتائیں نیکی کا حجم کیا ہے، کس کی نیکی کا حجم زیادہ ہے؟ فرمایا رب بڑی نیکی نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے اس کا ایمان و عقیدہ کتنا بڑا ہے۔ جس کا ایمان و عقیدہ جتنا بڑا ہوتا ہے چاہے اس کی چھوٹی نیکی ہو اجر اتنا زیادہ ملتا ہے، ایمان و عقیدے کی۔ اور اسلام جب بھی باطل کے مقابلے میں آتا ہے فتح تب ہی پاتا ہے جب یہ ایمان پہ پکا ہوتا ہے، جب یہ حضور کی غلامی پہ پکا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے آقا پہ مکہ کے در و دیوار تنگ کر دیے گئے، شیب ابی طالب میں رکھا گیا، بالآخر میرے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، آخری طواف کعبہ میں کیا، میرے حضور نے کعبہ پہ نگاہیں ٹکائی، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہنے لگے اے خانہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے، اگر مکے والے میرے آئز و اقربا مجھے تنگ نہ کرتے میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن امر ربی ہے، لیکن اے خدا کے گھر یاد رکھ میں یہاں پہ تیرے پاس پھر واپس آؤں گا، پھر واپس آؤں گا۔ وقتی طور پہ اللہ کے نبی نے حکمت عملی اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ پھر صلح حدیبیہ آپ خود دیکھ لیں، بظاہر صلح حدیبیہ میں فتح مکے والوں کی تھی، بظاہر فتح ان کی تھی، صحابہ بھی کہتے تھے فتح ان کی تھی، لیکن حق کو جتنا دبایا جاتا ہے حق اتنا ہی ابھر کے آتا ہے۔ بالآخر وہ صلح توڑنی پڑی تو پہل کی مکے والوں نے مجبور ہو گئے، کہنے لگے ہم صلح توڑتے ہیں، ہم صلح توڑتے ہیں۔ پھر دیکھیں وقت گزرتا گیا، جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تھے ساتھ صرف ابو بکر صدیق تھے یا ان کا غلام تھا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا مدینہ سے مکہ آئے دیکھیں حق کیسے ابھرتا ہے۔ میرے آقا کے ساتھ فقط ابو بکر نہیں تھے بلکہ 10,000 کا لشکر جرار تھا، اور ہر طرف یہ پکار تھی دیکھو محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح و شب ولادت، اور حضرت عباس ابو سفیان اور مکے کے کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہے تھے اوے ہمیں محمد کے تانے دینے والوں، دیکھو کل بھی سرداری محمد کی تھی آج بھی سرداری محمد کی ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، اور سرداری ان کی ہے، کل بھی ان کی تھی آج بھی ان کی ہے۔ کربلا میں کٹے یہ ہے لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حسین نام رکھنا ہر ماں ہر باپ سعادت سمجھتا ہے، اپنے بچے کا نام رکھنا۔ افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت او بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ تو آج کا دن یہ محبت بانٹنے کا دن ہے، غریبوں کے ساتھ جو مزدور دار طبقہ آپ جانتے ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ان سے اپنا مالی تعاون کریں، ان سے محبت نامہ کریں، اور فوٹویں اور تصویریں نہ بنائیں کہ ہم نے اتنا تعاون کیا ہے، بلکہ رازداری کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ پیار کریں۔ اور یہ شہیدوں کے گھر کا طریقہ ہے کہ حضرت امام حسن عید کا دن ہے، اماں فاطمہ جوڑا پہناتی ہیں، ادھر مانگت ایک عورت آ جاتی ہے میرے بچوں کا جوڑا کوئی نہیں ہے،
उतार कर दे देती हैं कि जिब्रील इंसानी शक्ल में जन्नती सबज ला लेकर आते हैं। तुमने राय हुदा में दिया है, अल्लाह ने जन्नत से जन्नती शहजादे का जोड़ा भेज दिया है, और वो जोड़ा इतना बाकरामत जोड़ा होता है। इमाम हसन उम्र के मुताबिक कद बढ़ता है, कद बढ़ने के साथ साथ वो जन्नती जोड़ा भी बड़ा हो जाता है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तरीका समात फरमा लें। ये नमाज जो है ये वाजिब है। क्या है? वाजिब है। बाकी 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का दर्जा वाजिब से ऊपर है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं मोहब्बत के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ कि मौला जैसे हम वाजिब का इहतमाम करते हैं हमें फ़र्ज़ का भी इहतमाम करने की। तो 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब नाल 6 ज़ायद तकबीरां दे। कितनियाँ ज़ायद तकबीरां? 6 ज़ायद तकबीरां दे। इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार यह है कि पहली तकबीर इमाम साहब हाथ उठाएंगे, हाथ बांध लेंगे नाक के नीचे। कहाँ हाथ बांधने हैं? औरतें सीने पे हाथ बांधती हैं, मर्द नाक के नीचे हाथ बांधते हैं। तो हाथ नीचे बांधेंगे, सुबहाना अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो सना है ये पढ़ी जाएगी। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर पे हाथ उठा के छोड़ देने हैं, दूसरी तकबीर पे हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर नाक के नीचे बांध लेने हैं। इमाम साहब हस्बे मामूल करात करेंगे, हस्बे मामूल रुकू सुजूद होगा। दूसरी रकात में क्या तरीका है? दूसरी रकात में जब इमाम साहब उठेंगे तो उठते ही वो पहले करात करेंगे हस्बे मामूल अलहम शरीफ सूरह मलाइन के साथ। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली पे हाथ उठाकर छोड़ देने हैं, दूसरी पे उठाकर छोड़ देने हैं, तीसरी पे उठाकर छोड़ देने हैं, चौथी जो होगी तकबीर वो रुकू की होगी, उसमें हाथ नहीं उठाने बल्कि तकबीर कही जाएगी और रुकू में चला जाना। बाकी इसमें मामूल है। फिर खुतबे होंगे और दुआ होगी उम्मत मुसलमान की।